خاقان عباسی نے گاڑی آہستگی سے آکر خان مینشن کے بلند و بالا گیٹ کے سامنے روکی۔ شام کی ہلکی روشنی میں سفید سنگ مرمر سے بنی وہ شاندار حویلی مزید باوقار لگ رہی تھی۔ اسے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پراعتماد انداز میں باہر نکلا۔ اس کا 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد اور جسم مضبوط تھا، جیسے برسوں کی ورزش نے اسے خاص وجاہت بخش دی ہو۔ وہ آج گہرے نیوی بلو رنگ کی فٹڈ شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس تھا، جس کے ساتھ اسے سیاہ چمکتے جوتے پہن رکھے تھے۔ کلائی پر مہنگی گھڑی اس کی شخصیت کو اور بھی باوقار بنا رہی تھی۔ اس کے گھنے سیاہ بال قدرے بکھرے ہوئے تھے، جو اس کی پیشانی پر ہلکے سے جھول رہے تھے۔ گہری بھوری آنکھوں میں عجیب سی سختی اور وقار تھا، جبکہ تیکھی ناک اور مضبوط جبڑا اس کے نین نقش کو مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ ہلکی سی تراشی ہوئی داڑھی اس کے چہرے کو مردانہ وجاہت دے رہی تھی۔ اس نے گیٹ کے پاس جا کر کال بیل دبائی۔ چند لمحوں بعد چوکیدار نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ خاقان عباسی تقریباً اسے ایک طرف کرتے ہوئے تیز قدموں سے اندر داخل ہو گیا۔ صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ چوکیدار گھبرا کر اس کے پیچھے آوازیں دیتا ہوا بھاگا، مگر خاقان عباسی کے قدموں میں ایسی تیزی تھی کہ وہ چند لمحوں میں ہی حویلی کے اندر پہنچ گیا۔ وہ سیدھا چلتا ہوا لیونگ روم میں داخل ہوا۔ کمرہ نہایت وسیع اور شاہانہ انداز سے سجا ہوا تھا۔ نرم صوفے، شیشے کی میزیں اور دیواروں پر آویزاں قیمتی پینٹنگز اس جگہ کی شان بڑھا رہی تھیں۔ خاقان عباسی نے کمرے میں موجود لوگوں پر ایک سرسری مگر گہری نظر ڈالی، پھر سنجیدگی سے سر جھکا کر بولا، السلام علیکم۔ اس کی بھاری اور پراعتماد آواز کمرے میں گونج سی گئی، اور اس کے وجیحہ چہرے پر سنجیدگی اور رعب صاف جھلک رہا تھا۔ فریاد خان اور فرحاد خان نے چونک کر دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فریاد خان نے گرج کر پوچھا۔ جی علی جا، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ میں یہاں کبھی بھی آ سکتا ہوں، اور مجھے یہاں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ خاقان عباسی نے صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تمہیں جان سے مار دوں گا میں، فریاد خان نے گرج کر کہا۔ اچھا، جیسے تم نے اپنی بیوی فرخندہ خان کو مارا تھا، خاقان نے تیز لہجے میں پوچھا۔ خاموش لڑکے، تمہاری زبان کھینچ لوں گا، فریاد خان نے کہا۔ تم اپنی ستیلی ماں کی دوا بدلتے تھے نا ڈاکٹر فریاد خان، اور تم جانتے تھے کہ وہ دوائیاں زہر کا کام کرتی تھی ان کے لیے، خاقان نے سرد انداز میں کہا۔ تمہیں کیسے پتہ؟ فریاد خان نے گھبرا کر پوچھا۔ کیونکہ محترم فریاد خان آپ کے اور آپ کے بیٹے کے پلان کو سن چکے تھے۔ میں اور مسز فرخندہ، اور بھول کیوں رہے ہیں، میں خان انڈسٹری کا منیجر تھا اس وقت، اور میڈم کی کس قدر قریب تھا، خاقان نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ ہم نے فرخندہ کو مارا، فریاد خان نے تلملا کر کہا۔ ثبوت ہے میرے پاس، وہ ڈاکٹر جس نے پوسٹ مارٹم کیا تھا، اس کے پاس فائل ہے کہ فرخندہ خان کی موت کی وجہ کیا تھی۔ وہ جانتا ہے، اور اس ڈاکٹر کو منہ بند کرنے کے جتنے پیسے دیے گئے ہیں، میں اس سے زیادہ دے کر اسے سچ بلوا سکتا ہوں، خاقان نے دھمکاتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کا حال تو ایسا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ زرد رنگت سے اپنے سامنے بیٹھے خاقان کو دیکھ رہے تھے۔ خاقان مسکراتا ہوا اطمینان سے وہاں سے چلتا ہوا ہانیہ کے کمرے میں پہنچا۔ ہانیہ اسے دیکھ کر تیزی سے کھڑی ہو گئی اور خوفزدہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ خاقان اطمینان سے مسکراتا ہوا چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ خاقان نے اسے پاس بلا کر کیک نکالا اور ٹیبل پر رکھا، اور پھر واپس مڑ کر اس کے بازو سے پکڑ کر اسے ٹیبل تک لایا، پھر پیچھے سے ہاتھ ڈال کر زبردستی سے چھری پکڑائی اور کیک کاٹنے لگا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہنی، وہ کیک اس کے منہ کے قریب لا کر بولا۔ ہانیہ نے زور سے ہاتھ مارا اور کیک کو گرایا۔ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ نفرت بھرے انداز میں بولی۔ واہ، کیا اعتماد ہے، اچھا لگا تمہارا اعتماد دیکھ کر، خاقان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ ہانیہ نے بیگ پکڑ کر اسے کھولا اور پھر اس میں کپڑے دیکھے تو ایک جھٹکے سے ڈریسنگ روم کی طرف گئی اور کینچی نکال کر لائی۔ خاقان کے لائے ہوئے ڈریسز کو کاٹنے لگی۔ خاقان مسکراتے ہوئے دلچسپی سے اسے یہ سب کرتے دیکھتا گیا، پھر چلتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ خبردار جو میرے پاس آئے تو میں جان لے لوں گی تمہاری، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے چلا کر بولی، مگر خاقان انسنی کرتا ہوا اس کی طرف بڑھتا گیا۔ پھر پاس آ کر اس نے اس کا بازو پکڑ کر پیچھے کمر پر لگایا۔ تم مجھے کبھی مار نہیں سکتی، خاقان نے اس کی کان کی لو کو ہونٹوں سے چھوتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے لمس سے پوری جان سے لرز گئی۔
پلیز چھوڑیں مجھے۔ وہ ریحان سی ہو گئی۔ خاقان نے اس کے رخسار پہ اپنے لب رکھ دیے اور پھر مڑ کر لمبے لمبے قدم بڑھتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہانیہ سن سی ہو کر جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ اس وقت اپنے باس کے بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی میں آیا تھا اور اس کی مدر بھی اس کے ساتھ تھی۔ خاقان نے یہ مقام بڑی محنت سے حاصل کیا تھا، مگر پورے وجود میں ایک ہی بے چینی ہمیشہ اسے اپنے گھیرے میں لیے رہتی تھی۔ اسے کسی کا انتظار تھا اور وہ انتظار آج فائنلی ختم ہو گیا۔ سامنے ہی وہ دشمن جان اس کے باس مسٹر زید کے بیٹے کو انگوٹھی پہنانے والی تھی کہ اس کی آواز پر ایک دم تھم گئی۔ اس کا چہرہ جیسے خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ وہ چلتا ہوا پاس آیا اور رنگ اس کے ہاتھ سے چھینتا اسے پیچھے دھکیلتا ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بیوی ہیں آپ میری، ایسے کیسے کسی اور کی بن سکتی ہیں؟ وہ چبا چبا کر بولا۔ پھر سب کے سامنے اس نے اپنے اور ہانیہ کی شادی کا اعلان کرتے ہوئے ہانیہ کی خان مینشن میں رہنے کا فیصلہ سنایا تو فریاد خان اور فرحاد حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ گھر داماد بننا کوئی غلط بات ہے کیا سسر جی؟ وہ فریاد صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا تو نفرت سے منہ پھیر گیا۔ پھر اس کی نگاہ اپنی ماں بشریٰ بیگم پر پڑی جو روتی ہوئی وہاں سے پلٹ رہی تھی۔ وہ تیزی سے ان کے پیچھے لپکا۔ بس کر دے مما، اس بار میں ایموشنل بلیک میل نہیں ہوں گا۔ 3 سال سے چین کی نیند سے نہیں سو پایا، اب مجھے سکون حاصل کرنے دے۔ اور آپ کو پتہ ہے میرا سکون ہانیہ کی سکون بھری زندگی میں ہے، اور آپ دونوں کے ساتھ میں ہوں ہمیشہ، مگر اس کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے مما۔ آپ کو نظر کیوں نہیں آتا کہ آج آپ کا بیٹا اس مقام پر ہے تو فرخندہ میم کی وجہ سے ہے، ورنہ شاید چچاؤں اور چاچیوں کی مار پھر ماما مامی کے تن سے مر چکا ہوتا۔ وہ تلخ لہجے میں بولتا چلا گیا۔ بشریٰ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ کو روتے نہیں دیکھ سکتا پلیز مما، وہ تڑپ کر بولا۔ تو پھر میری بات مان لو نا خاقان، وہ التجائیہ انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس بار آپ کے آنسو میرے قدموں کی زنجیر نہیں بنیں گے، میں آپ کے ڈر سے کسی معصوم کو مرنے نہیں دے سکتا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر لمبے لمبے قدم بڑھاتا وہاں سے نکل گیا اور حال کے قدرے سنسان گوشے میں آیا جہاں ہانیہ سوئمنگ پول میں پاؤں ڈالے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ خاقان ہانیہ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ خوف زدہ سی سے دیکھنے لگی، پھر وہ تیزی سے وہاں سے نکلنے لگی تو خاقان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ خاقان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کیا۔ پلیز چھوڑ دیں مجھے، وہ بے بسی سے بولی۔ کل میرا انتظار کرنا اور استقبال کی اچھی سی تیاری کرنا۔ آخر کار رخصت ہو کر آ رہا ہوں تمہارے کمرے میں، وہ ہولے سے اس کے کان میں بولا۔ ہانیہ کو لگا اس کی قربت سے پگھل جائے گی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، آس پاس کوئی نہ تھا جو اسے بچا سکتا۔ وہ اپنی بے بسی پہ وہ رو دی۔ خاقان نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ بھاگتی ہوئی ہال سے نکلتی چلی گئی۔ پورا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہانیہ بیڈ پر گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ مما پلیز مجھے بھی اپنے پاس بلا لے، میں تھک گئی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ پھر نہ جانے کب روتے روتے وہ سو گئی تھی۔ سیٹھ زید اور سلمان نے خان ہاؤس کے سامنے گاڑی کھڑی کی۔ پھر گاڑی سے نکل کر انہوں نے کال بیل بجائی تو گارڈ نے دروازہ کھولا۔ سلام صاحب، گارڈ نے سلام کیا۔ سیٹھ زید نے سر ہلا کر سلام کا جواب دیا اور پھر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا جہاں فریاد خان اور فرحاد خان پہلے سے موجود تھے۔ سیٹھ صاحب آپ، فرحاد خان نے گھبرا کر کہا۔ تم لوگوں نے کہا تھا وہ شخص طلاق دے چکا ہے ہانیہ کو، پھر یہ سب کیوں ہوا؟ سیٹھ زید نے چلا کر کہا۔ سیٹھ جی، ہمیں لگا تھا اس شخص کو قابو کر لیں گے، مگر وہ سب جانتا تھا جو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جس ڈاکٹر سے مخفی رکھنے کے لیے کہا، اور اس کو بھی جانتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ وکیل جس نے جائیداد کے پیپر تیار کیے، اسے بھی ڈھونڈ لایا ہے۔ فریاد خان بولتا چلا گیا۔ واہ واہ خان صاحب، کیا کہنے، 20 سال گزر گئے مگر آپ نے جس جائیداد کے لیے شادی کی تھی فرخندہ سے ابھی تک حاصل نہیں کر پائے، سیٹھ زید طنزیہ انداز میں بولا۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہمارے پاس پلان بی بھی ہے، فریاد خان نے قریب ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ سیٹھ زید نے چونک کر پوچھا۔ میں اس خاقان عباسی کو ہانیہ سے مرواؤں گا اور وہ مرے گا تو ہانیہ جیل چلی جائے گی، فریاد خان نے شاطرانہ انداز میں کہا۔ ہاں ہاں، واہ خان صاحب، کیا کہنے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی ڈرپوک بیٹی مارے گی اسے؟ جب بھی وہ سامنے ہوتا ہے تب اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے، سیٹھ زید نے طنزیہ انداز میں کہا۔ سیٹھ جی، آپ ہلکا لے رہے ہیں مجھے، فریاد خان نے غصے سے کہا۔ ٹھیک ہے پھر، جو کرنا ہے کرو، مگر مجھے وہ فارم ہاؤس چاہیے جس کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، سیٹھ زید نے کہا۔ ضرور، ہمارا مقصد پورا ہوگا،
فریاد خان نے کہا۔ سیٹھ زید نے سر ہلایا۔ خاقان نے بیگ پیک کر کے سائڈ پر رکھا اور پھر کمرے سے باہر نکل کر بشریٰ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عفیفہ بشریٰ بیگم کا سر دبا رہی تھی۔ خاقان اندر داخل ہوا تو بشریٰ بیگم نے اسے دیکھ کر اپنا رخ پھیر لیا۔ مما پلیز نہ کریں، بس کریں، میں ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں، بس ایک بار ان باپ بیٹے کو جیل میں بھیج دوں تو میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ ہاتھ تھام کر بولا۔ آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا بیٹا؟ بشریٰ بیگم نے نم لہجے سے کہا۔ مما مجھ پہ بھی تو آپ ترس کھا لیں، آپ کو تو سب پتہ ہے میں کتنے درد میں ہوں۔ خاقان نے کرب سے کہا۔ جاؤ مگر خود کی حفاظت کرنا، بشریٰ بیگم نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اپنے چھوٹے بھائی عدیل کو اپنی ماں کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تھینکس مما، اس سے ماتھا چوم کر کہا اور پھر گڈ نائٹ بول کر اٹھ کر چلا گیا۔ خاقان نے خان مینشن کے سامنے جا کر گاڑی کا ہارن دیا۔ کیا بات ہے صاحب؟ گارڈ نے پوچھا۔ گیٹ کھولو، خاقان نے کہا۔ کیوں؟ ہم کیوں کھولیں گیٹ؟ گارڈ نے کہا۔ او بھائی صاحب، آپ کی ہانیہ بی بی کا شوہر ہوں۔ خاقان نے کہا۔ ہم کو بیوقوف سمجھتا ہے تم، چلے جاؤ ورنہ ہم گولی مار دے گا، گارڈ نے تنک کر کہا۔ خاقان لب بھیجتا گاڑی سے نکلا اور پھر گارڈ کو پیچھے دھکیل کر آگے بڑھ گیا۔ گارڈ پیچھے سے روکنے کے لیے آوازیں دیتا آ رہا تھا۔ خاقان نے جا کر ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا تو فرحاد خان اور فریاد خان اسے دیکھ کر چونکا۔ واٹ از دس سسر جی؟ میں آیا کسی نے استقبال نہیں کیا؟ آپ کو کہا تو تھا کہ میں آ رہا ہوں، کم از کم آپ لوگوں کو استقبال کرنے کے لیے گیٹ پر تو آنا چاہیے تھا نا؟ خاقان مسکراتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ فریاد خان غصے سے بل کھا کر رہ گئے، پھر ہانپتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہوئے گارڈ کو دیکھ کر چونکے۔ کیا ہوا بہادر خان؟ فریاد خان نے ناگواری سے پوچھا۔ وہ صاحب جی، یہ لڑکا زبردستی داخل ہوا ہے، گارڈ جلدی سے بولا۔ سسر جی بتائیں نا کہ میں آپ کا داماد ہوں، خاقان نے کہا۔ بہادر، یہ ہانیہ کے شوہر ہیں، فریاد خان نے خود کو قابو کرتے ہوئے کہا۔ جی بہادر صاحب، یقین آ گیا تو اب جائیں، گاڑی اندر کر کے اندر لے کر آئیں اور ڈگی سے میرا سامان بھی نکال کر ہانی کے روم میں دے جائیں۔ خاقان نے مسکرا کر کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہانیہ کے روم کی طرف بڑھا اور اندر جاتے ہی وہ سیدھا فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ ہانیہ جو کالج سے آ کر سیدھا اسٹڈی روم میں گھس گئی تھی، اسائنمنٹ بناتے بناتے رات کے 10 بج گئے تھے۔ وہ تھکی تھکی سی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس روم کا دروازہ کھولا تو خاقان شرٹ لیس ڈریسنگ کے سامنے کھڑا تھا، باڈی اسپرے کر رہا تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں پھیل گئی، پھر ہڑبڑا کر اپنا رخ پھیر گئی۔ مینرز نہیں ہے تمہارے اندر کے شوہر کو سلام کرتے ہیں؟ خاقان نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ آپ میرے روم میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ خاقان نے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر قریب کیا۔ تم بھول کیوں جاتی ہو کہ میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں؟ خاقان نے اس کی تھوڑی کو پکڑ کر ایک آنکھ دبا کر کہا، مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے جلتے لب رکھ کیا۔ اس کی قربت سے ہانیہ کو لگا وہ جل رہی ہے۔ چھوڑیں مجھے، وہ اپنا آپ چھڑواتے ہوئے بولی۔ اگر میں نہ چھوڑوں تو؟ وہ اپنی ایک آئیبرو اٹھا کر بولا۔ تو میں شور مچاؤں گی، وہ تپ کر بولتی مزید مزاحمت کرنے لگی۔ اچھا چلو زور سے چلاؤ، خاقان نے کہا تو لب کچلتے نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، اور یہی خاقان کی کمزوری تھی، اس کے آنسو۔ وہ بے اختیار جھکا اور اس کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھتے اسے ساکت کر گیا، اور پھر خاقان نے آہستگی سے اسے چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے روم سے بھاگ کر فریاد خان کے پاس پہنچی۔ بابا بابا، وہ میرے کمرے میں ہے، میں کیا کروں گی؟ وہ گھبرا کر بولی۔ خود کو سنبھالو، پینک کرو گی تو وہ تمہیں مزید ڈرائے گا۔ ایک بات کی گرہ باندھ دو، تمہیں اپنی ماں کے قاتل کے ساتھ میٹھا بن کر رہنا ہے۔ جیسے وہ میٹھی زبان میں گھائل کرتا ہے، تم اس کی جیسی میٹھی بن جاؤ۔ تمہیں اسے یقین دلانا ہوگا کہ تم اس سے محبت کرنے لگی ہو، اس طرح وہ تم پر بھروسہ کرے گا اور پھر تم اسے مار سکتی ہو آسانی سے۔ فریاد خان نے شفاق انداز میں کہا۔ میں کیسے مار سکتی ہوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتی، اس نے متوحش لہجے میں سے کہا۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ تم اپنی ماں کا انتقام لو؟ تمہاری ماں کی روح تڑپ رہی ہوگی، فریاد خان نے کہا۔ بابا میں نہیں کر سکتی یہ، وہ تڑپ کر بولی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ فریاد خان کے ماتھے پر بل آگے۔ بابا اب کیا کریں گے؟ مجھے تو سیٹھ زید کی بات ٹھیک لگ رہی ہے، فرحاد نے کہا۔ تو پھر ہم خود ماریں گے اور الزام ہانیہ پہ لگائیں گے، فریاد خان نے غصے سے کہا۔ فرحاد نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ ہانیہ واپس کمرے میں آئی تو خاقان شرٹ لیس ہو کر ٹی وی کے آگے بیٹھا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر اس نے ٹی وی کی آواز تیز کر لی۔ ہانیہ نے ناگواری سے دیکھا اور پھر اپنی وارڈروب کی طرف بڑھی۔ اس نے وارڈروب کھولی تو الماری میں اس کے کپڑے گولوں کی شکل میں پڑے تھے۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے۔ کیا ہے یہ سب؟ ایسے کوئی کرتا ہے کیا کوئی اس قدر گند ڈالتا ہے الماری میں؟
वो तप कर बोली। खाकान ने हैरत से इसका गुस्से से सुर्ख होता चेहरा देखा, फिर उठकर इसकी तरफ बढ़ा। हानिया ने इसे अपनी तरफ आते देखा तो इसने अपने खौफ को दबाने के लिए थूक निकला और दिल में खुद को बहादुर बनाने लगी। खाकान चलता हुआ इसके सामने खड़ा हो गया। वह घबरा कर थोड़ा पीछे हटी तो इसकी पुश्त अलमारी के साथ लग गई। जो कुछ थोड़ी देर पहले कहा वो दोबारा कहो। खाकान ने अपना हाथ अलमारी पर रखते हुए कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो बोली और फिर दूसरी तरफ से निकलने लगी तो खाकान ने दूसरा हाथ भी अलमारी पर रखकर इसका रास्ता रोका। वह इसके इस कदर करीब था कि हानिया को इसकी सांस से अपना चेहरा झुलसाती महसूस हुई। इससे घबरा कर इसे देखा। खाकान के चेहरे पे धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। प्लीज़ खाकान हटे, वो रूहान सी होकर बोली। वो कुछ पल देखता रहा, फिर वो पीछे हट गया। हानिया जल्दी से कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। खाकान फरियाद साहब से मिलने के लिए इसके रूम की तरफ बढ़ा। हेलो सुसर जी, वो अंदर दाखिल होकर बोला। फरियाद खान ने नागवारी से देखा। कल मैं अपनी चेयरमैन की कुर्सी खाली देखना चाहूँगा। बहुत अय्याशी कर ली मेरी जायदाद पे आप लोगों ने। इसने इसके इत्मीनान भरे अंदाज में फरियाद खान पहलू बदल कर रह गया। फिर खाकान उठकर बाहर आ गया। वो 2 बजे तक हानिया का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो कमरे में ना आई तो वो भूख से बेहाल होता किचन की तरफ बढ़ गया कि अचानक सामने से आती हानिया से टकरा गया। अंधेरे में इसे एक साया सा नजर आया तो हानिया की बेसाख्ता चीख निकल गई। क्या है हनी, मैं हूँ खाकान, वो दांत पीसता बोला, जो डर व खौफ से कांपने लगी थी। खाकान की आवाज़ पर हानिया ने बेसाख्ता शुक्र का कलमा पढ़ा था और खाकान ने जल्दी से स्विच ढूंढकर किचन की लाइट ऑन की। ओ गॉड, आप पागल हो गए हैं जो जिन भूतों की तरह आधी रात को किचन में खड़े हैं। हानिया ने इसे डांटते हुए कहा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो तप कर बोली। मोहतरमा, ये मेरा भी घर है, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, वो तंज़िया अंदाज में बोला। हानिया लब भेज कर रह गई। वैसे तुम्हें शायद भूख लगी है जो तुम यहाँ हो, और ऑफ कोर्स तुम्हें कुछ बनाना तो आता ही नहीं होगा, वो तमस्खुर भरे अंदाज में बोला। आप अपनी हद में रहा करें, वो गुस्से से बोली और फिर बाहर निकल गई। खाकान सर झटक कर मैगी बनाने लगा। आधे घंटे में वो मज़ेदार सी मैगी बनाकर रूम की तरफ चल पड़ा। पता नहीं खुद को समझता क्या है, हानिया धब से सोफे पे बैठते हुए बोली। फिर लेट कर इसे चादर मुंह तक ओढ़ ली, मगर नींद कहाँ आनी थी। भूख से बुरा हाल था। कुछ देर बाद खाकान अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में फुल साइज का बाउल था। इसने हानिया के पास जाकर इसकी चादर खींच कर उतारी। वो हड़बड़ाकर उठकर खुशमगी निगाहों से इसे देखने लगी। खाकान इसके साथ सोफे पे बैठ गया। हानिया ने किनखियों से मैगी से भरे बाउल को देखा। इसके मुंह में पानी आ गया। खाओगी? खाकान ने मैगी खाते हुए पूछा। नहीं, इसे 2 टोक अंदाज में जवाब दिया। एज यू विश, खाकान ने कंधे अचका कर कहा। हानिया ने झुंझला कर देखा। लास्ट टाइम ऑफर करूँगा, खाना है तो खा लो, वरना मैं सारा खा लूँगा, क्योंकि बहुत मज़े के हैं, खाकान ने कहा। हानिया ने जल्दी से आगे होकर स्पून पकड़ा और इसने पहला लुकमा लिया तो इसे लगा कि इसने आज से पहले इतने मज़े के मैगी कभी नहीं खाए। वह जल्दी जल्दी खाने लगी। अरे मोटी, तुमने सारे ख़त्म कर दिए, खाकान ने कहा। आपको मैं मोटी कहाँ से लगती हूँ? इसने तप कर पूछा। बचपन में तो मोटी थी, खाकान ने मुस्कुराकर इसके नाजुक से सरापे पर नज़र डालते हुए कहा। हाँ तो बच्चे अच्छे लगते हैं ना गोल मटोल से, इसने मुँह फुलाकर कहा। हाँ ये तो है, मगर मुझे तो लड़कियाँ भी गोल मटोल सी अच्छी लगती हैं, खाकान ने इत्मीनान से कहा। वो क्यों? हानिया ने हैरत से पूछा। बस ऐवें ही, खाकान ने कंधे हचका कर कहा। बस ऐवें, हानिया ने इसकी नकल उतारी। खाकान इसके अंदाज पर मुस्कुरा दिया और बेड पर सोने के लिए लेट गया, जबकि हानिया सोफे पर ही सो गई थी। जबकि खाकान भी सोने की कोशिश करने लगा। खाकान तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचा तो हानिया नाश्ता कर रही थी। वो कुर्सी खींच कर इसके साथ ही बैठ गया और ब्रेड पर जैम लगाने लगा। इससे तेज़ तेज़ लुक़मे लेती हानिया को देखा। हानी, नाश्ता आराम से करो, वो बोला। मुझे जल्दी कॉलेज जाना था, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। अगर मेरी सेमेस्टर की फ़ीस जमा नहीं हुई तो मेरा साल ज़ाया हो जाएगा, वो बोली। तुम्हें अकल कब आएगी हनी? जब पता था जल्दी जाना है तो जल्दी उठती, वो गुस्से से बोला। आँख नहीं खुली, वो नम लहजे से बोली। अच्छा ठीक है, फिक्र नहीं करो, मैं फ़ोन कर देता हूँ प्रिंसिपल को, वो मैनेज कर देंगे, तुम आराम से नाश्ता करो। खाकान ने इसके लहजे में नमी महसूस करके नरम लहजे में कहा। आप मेरे प्रोफेसर को कैसे जानते हैं? इसने मशकूक अंदाज में पूछा। क्योंकि मैं तुम्हारा पीछा करता था, वो तंज़िया अंदाज में बोला। वो हैरत से इसे देखने लगी। मजाक कर रहा हूँ, वो मेरा दोस्त है इसलिए जानता हूँ, और तुम्हारे बारे में इतना तो मालूम ही है कि तुम कौन से कॉलेज में पढ़ती हो, क्योंकि जगह जगह तुम्हारे नोट्स बिखरे पड़े हैं और इन पर कॉलेज का नाम मेंशन होता है, इसने फ़ोन मिलाते हुए जवाब दिया। फिर इसने कॉलेज के प्रिंसिपल को फ़ोन करके सारी सिचुएशन को संभाल लिया। फिर हानिया के नाश्ता करने के बाद वो खुद इसे कॉलेज छोड़कर ऑफिस के लिए चल दिया। खाकान ने खान इंडस्ट्री के सामने गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर इसने एक तायराना निगाह इमारत पे डाली और फिर तेज़ी से अंदर बढ़ गया।
اسے جا کر جائزہ لیا، پھر وہ چیئرمین کے کمرے کی طرف سامنے کھڑا ہو گیا۔ ابھی صاحب لوگ نہیں آئے؟ پیون نے پاس آ کر کہا۔ دروازہ کھولو، اس اسپاٹ لہجے سے کہا۔ سوری صاحب جی، مجھے ڈانٹ پڑے گی چیئرمین صاحب سے، پیون نے کہا۔ خاقان نے آگے ہو کر فریاد خان کے نام کی تختی اکھاڑ کر پھینکی۔ اس جگہ پر خاقان عباسی کے نام کی تختی بنا کر لگواؤ، اس نے متاحکمانہ انداز میں کہا۔ پھر وہ سب ورکرز کی طرف بڑھا۔ میرا نام خاقان عباسی ہے اور میں آپ کا نیا چیئرمین ہوں، اور نہ صرف اس کمپنی کا چیئرمین ہوں، اس کمپنی کی مالکن فرخندہ خان کا داماد بھی ہوں، اور باقی کی ڈیٹیل آپ اپنے فریاد خان سے پوچھ لیجیے گا، اس نے کہا۔ پھر وہ اکاؤنٹنٹس کیبن کی طرف بڑھا۔ میرے ٹیبل پہ سارے اکاؤنٹس کی فائلز جا کر رکھیں، اس نے اکاؤنٹر سے کہا۔ پھر وہ تیزی سے اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ کچھ دیر کے بعد فریاد خان نے کیبن میں داخل ہو کر کہا۔ یہ وہی ہے جو نظر آ رہا ہے آپ کو، مسٹر فریاد خان، اور آپ بتائیں گے مجھے یہ کون سا ٹائم ہے آفس آنے کا، اس نے تلخ انداز میں پوچھا۔ تم ہوتے کون ہو اس طرح سوال کرنے والے؟ اور تم؟ بس بہت بول لیے آپ، اگر مزید کچھ بولا تو دھکے مار کر یہاں سے نکالوں گا، خاقان نے سرد لہجے میں کہا۔ فریاد خان لب بھیج کر رہ گیا۔ سب میٹنگ ہال میں ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے۔ خاقان نے سب پہ ایک نظر ڈالی۔ مسٹر خان، اکاؤنٹس میں بہت سی غلطیاں دیکھ رہا ہوں، نہ جانے کتنے فلاحی اداروں کے نام یہ پیسہ خرچ کیا گیا ہے، اور وہ فلاحی اداروں کا وجود ہی نہیں ہے، اور ان کو اتنا پیسہ دیا گیا ہے کہ ہماری کمپنی لاس میں جا رہی ہے، اور آپ نے خان انڈسٹری، جس کو نہ جانے کس طرح فرخندہ میم نے کھڑا کیا، برباد کر دیا آپ نے۔ خاقان بولتا چلا گیا۔ فریاد خان اور فرحاد کو تو سانپ سوکھ گیا تھا۔ تو تم مجھ پہ الزام لگانا چاہ رہے ہو کیا؟ فریاد صاحب غصے سے بولا۔ میں الزام نہیں لگا رہا، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے، دیمک کی طرح کمپنی کے پروفٹ کو چاٹ رہے ہیں آپ لوگ، اور اب کے بعد جو میں کہوں گا وہی ہوگا، جو میرے خلاف جائے گا اس کا خان مینشن سے خرچہ پانی ختم، خاقان نے غصے سے کہا۔ وہ دونوں باپ بیٹا بے بسی سے دیکھ کر رہ گئے۔ خیر، لنچ بریک ہو چکا ہے، اب جا کر لنچ کیجیے، اور کل کی جو پارٹی ہے اس کا انٹری کارڈ میرے لیے بھی منگوا دیجیے گا، کل میں ان سے ڈیل فائنل کرنے سے پہلے ملنا چاہوں گا۔ خاقان لب بھیجتا وہاں سے چلا گیا۔ فریاد خان اور فرحاد محض کڑھ کے رہ گئے۔ پھر خاقان کے جانے کے بعد فریاد خان نے پین زور سے میز پہ پٹکا۔ بابا اب کیا ہوگا؟ اور ان لوگوں کی بے باکی دیکھ کر خاقان نے تو ڈیل فائنل ہی نہیں کرنی، اور ہمارا جو پروفٹ ہوگا اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، فرحاد نے کہا۔ اس گندی عورت فرخندہ جیتے جی خود ناگن بن کر بیٹھی تھی اپنی جائیداد پہ، اب مر کر اس سے بڑا ناگ چھوڑ گئی ہے۔ جو شخص ایک دن میں کمپنی کا سارا کالا چٹھا جان چکا ہے، اسے جب پتہ چلے گا کہ ہم نے ہانیہ سے کتنے بلینک چیک سائن کروا کر اپنی تجوریاں بھری ہیں، تو اس شخص ہماری جان ہی لے لے گا، فریاد خان نے ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ فرحاد بھی تشویش بھرے انداز میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ خاقان کو خان مینشن میں آئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ ان 1 مہینے میں وہ ہانیہ کو بہت پیار سے ڈیل کر رہا تھا۔ اب ہانیہ کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا تھا، وہ آرام سے اس سے اپنی ساری پرابلم شیئر کر لیتی تھی۔ وہ چاہتا تھا ایک دفعہ یہ مسئلے ختم ہو جائے تو وہ ہانیہ کے ساتھ ایک نئی شروعات کرے گا۔ خاقان روم میں آیا تو ہانیہ نوٹس پلائے سر کھپا رہی تھی۔ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اینی پرابلم ہنی؟ اس نے پوچھا۔ جی، یہ اکاؤنٹس میرا سر دکھا دیتی ہے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ خاقان دھیما سا مسکرا دیا۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ پہلے میتھ سر دکھاتا تھا تمہارا، اب یہ اکاؤنٹس؟ خاقان نے کہا۔ میرا دل چاہتا ہے یہ چھوڑ دوں، یہ اکاؤنٹ سبجیکٹ، اور کوئی ضرورت نہیں چھوڑنے کی، تمہاری مما کا ہمیشہ سے یہی خواب رہا کہ تم یہ پڑھو اور ان کا بزنس سنبھالو۔ خاقان نے اس کی بات کاٹ کر جواب دیا۔ اسی لیے تو نہیں چھوڑتی، وہ ہولے سے بولی۔ لاؤ میں سمجھا دوں، خاقان نے کہا تو ہانیہ نے جھجکتے ہوئے رجسٹر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ اسے حل کرنے لگا اور ساتھ ساتھ اسے سمجھا بھی رہا تھا۔ لو ہو گیا یہ، خاقان نے کہا۔ او گاڈ، یہ تو اتنا ایزی تھا، وہ پرجوش انداز میں بولی۔ ہاں بہت ایزی تھا، کبھی کبھار ہمیں نزدیک کی چیزیں دکھتی نہیں جبکہ پاس ہی ہوتی ہیں۔ ہانی، خود میں ہی مگن مت رہا کرو، بلکہ ارد گرد دیکھا کرو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اب تم اتنی بھی چھوٹی نہیں ہو، خاقان نے اسے سمجھایا۔ ہانیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ خاقان پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو کر باہر نکلا تو فریاد خان اور فرحاد اور ہانیہ پہلے سے باہر کھڑے تھے۔ اس نے ہانیہ کو دیکھا۔ وہ بلیک کلر کی ٹائٹ لانگ میکسی پہنے ہوئے تھی جس کا پیچھے سے ڈیپ گلا تھا، بالوں کو کھلا چھوڑا گیا تھا جبکہ دوپٹے کو پیچھے سے گھما کر بازو پہ ڈالا گیا تھا۔ خاقان کے ماتھے پہ بل آ گئے۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ ناگواری سے اس کے پاس آتا بولا۔ یہ بھی پارٹی میں ہی جائے گی، فرحاد نے کہا۔ کیوں، اس کا کیا کام ہے؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ وہ گھر کی دونوں میڈ آج چھٹی پر گئی ہیں تو بابا نے کہا کہ گھر میں اکیلی مت رہو، تو اس لیے ساتھ جا رہی ہوں، ہانیہ نے کہا۔ اس کی بات سن کر خاقان کی کھینچے ہوئے اعصاب ڈھیلے ہو گئے۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ چلیں آپ دونوں، اور ہانیہ میرے ساتھ آئے گی،
خاقان نے فریاد خان اور فرحاد کو مخاطب کر کے کہا، میں بابا وغیرہ کے ساتھ جاؤں گی۔ ہانیہ نے جلدی سے کہا، میں تمہارا شوہر ہوں اور یہ بات سب کو پتہ ہے، تو علیحدہ علیحدہ جا کر تماشا بنوانا چاہتی ہو تم؟ خاقان نے ناگواری سے کہا۔ ہانیہ نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر وہ اسی کے ساتھ چل دی۔ خاقان سب سے مل جل رہا تھا اور بزنس پہ بات بھی کر رہا تھا، ساتھ گاہے بگاہے وہ تھوڑے فاصلے پہ بیٹھی ہانیہ پہ بھی نظر ڈالتا۔ تھوڑی دیر بعد سفیان یوسف جس کی پارٹی میں آئے تھے وہ ہانیہ کے پاس آیا۔ کیا آپ میرے ساتھ ڈانس کریں گی؟ اس سے پوچھا۔ جی نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ سفیان یوسف کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہانیہ کیا کر رہی ہو؟ جاؤ، ہمارے بزنس پارٹنر بننے والے ہیں، ناراض ہو جائیں گے، اور خاقان کو جانتی ہی ہو تم، ذرا سا نقصان برداشت نہیں ہوگا اسے، اور پھر ویسے بھی ڈانس ہی تو کرنا ہے، فرحاد نے اس کے کان میں کہا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے دل پہ پتھر رکھ کر سفیان یوسف کے ساتھ ڈانس فلور پہ چلی گئی۔ خاقان کی رگیں تن گئی، وہ تیزی سے فرحاد کی طرف بڑھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ اپنی بہن کو ایک کریکٹر لیس آدمی کے ساتھ کیسے ڈانس کے لیے بھیج سکتے ہو؟ وہ ناگواری سے بولا۔ وہ خود گئی ہے، فرحاد نے مکاری سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ خاقان لب بھیج کر رہ گیا۔ ہانیہ کی کمر کو کس کر جگڑے ہوئے سفیان نے ڈانس کرتے ہوئے اچانک ہانیہ کے کندھے پر سر ٹکا دیا اور پھر اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ یہ سین دیکھ کر خاقان کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ وہ تیزی سے ڈانس فلور کی طرف چلا ہی تھا کہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ ہانیہ نے اپنا آپ اس سے چھڑوا کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ فریاد خان تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ ہانیہ یہ کیا بے وقوفی ہے؟ فریاد خان چلائے۔ خاقان بھی تب تک سٹیج پہ پہنچ چکا تھا۔ ہانیہ نے سہمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ خاقان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ ہانیہ نے سر جھکا لیا، اسے لگا اب اس کی بہت انسلٹ ہونے والی ہے یہاں پہ۔ ہنی، کتنی بڑی غلطی کی تم نے، اس کو تھپڑ مارا اور وہ بھی صرف ایک، جبکہ یہ شخص بہت سے تھپڑوں کے لائق تھا۔ خاقان کی بات پہ ہانیہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر خاقان نے آگے بڑھ کر سفیان یوسف کا گریبان پکڑ کر 2-3 تھپڑ مارے اور پھر ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اترنے لگا۔ تمہارے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کروں گا، دیکھتا ہوں کیسے اپنی کمپنی کو بچاتے ہو تم، سفیان یوسف چلا کر بولا۔ تم کیا کینسل کرو گے؟ میں خود کینسل کرتا ہوں۔ اور پھر خاقان واپس اس کی طرف مڑا اور ایک اور تھپڑ کھینچ کے اس کے منہ پر مارا، اور پھر ہانیہ کا ہاتھ پکڑے باہر نکلتا چلا گیا۔ پارٹی سے واپس گھر پہنچ کر خاقان نے گراج میں گاڑی پارک کی تو ہانیہ اپنی سائڈ کا ڈور کھول کر گاڑی سے اتر کر اندر بھاگی اور پھر تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی اپنے روم میں داخل ہوئی اور پھر بیڈ پہ اوندھے منہ گر کر فوٹ فوٹ کر رو دی۔ خاقان تیزی سے اس کے پیچھے روم میں آئے، اسے بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹ کر روتے دیکھ کر خاقان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ہنی، بس کرو نا یار، خاقان نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور خاقان کے گلے لگ کر فوٹ فوٹ کر رو دی۔ خاقان تو اس کے اس طرح کے ری ایکشن پہ دنگ رہ گیا۔ پھر خاقان اسے باہوں میں بھرتا بیڈ پر لایا، اس نے اپنا ایک بازو اس کی کمر کے گرد رکھا اور دوسرے سے اس کا سر ہولے ہولے تھپ تھپانے لگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے ہولے سے اسے لٹا دیا اور خود بھی نیم دراز ہو کر اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ اس کی انگلیاں ہولے ہولے اس کے بالوں میں چل رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہ سو گئی تو خاقان اپنا بازو اس کی گردن کے نیچے سے نکال کر سیدھا ہو کر بیٹھا اور سائڈ ٹیبل پہ پڑی فرخندہ خان کی تصویر اٹھا لی۔ انشاءاللہ فرخندہ میم، آپ سے کیا گیا وعدہ نبھاؤں گا، آپ کی ہنی کی ہر پل حفاظت کروں گا اور بہت جلد آپ کے قاتلوں کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ وہ تصویر سے مخاطب ہوا، پھر وہ اپنے ماضی میں کھوتا چلا گیا۔ خاقان محض 12 سال کا تھا، اس کا چھوٹا بھائی عدیل بس 5 سال کا تھا جب اس کے والد ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے اور چاچا اور تایا نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ انہی کے گھر پر قبضہ جما کر وہ لوگ بیٹھ کے اور ان بیچاروں کو ایک اسٹور روم دے دیا گیا۔ بچے روٹی کے لیے ترستے رہتے تھے مگر ان سفاک لوگوں کو ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا۔ پھر ایک دن عدیل کے بھوک سے تڑپنے کی وجہ سے باہر نوکری کی تلاش میں نکلا۔ چلتے چلتے وہ ایک فوڈ پوائنٹ پر آیا اور حسرت سے وہاں پر برگر بناتے ہوئے انسان کو دیکھنے لگا۔ اوئے کاکے، کیا چاہیے؟ اگر میں آپ کے برتن دھو دوں تو آپ مجھے 2 برگر دے دو گے؟ میرے گھر میں میری ماں اور بھائی بھوکے ہیں، وہ آہستہ سے بولا تو بابو نے چونک کر اسے غور سے دیکھا، پھر اس نے پاس بلا کر 2 برگر دیے۔ جا کاکے موج کر، وہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے برگر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، مگر خاقان نے ان کو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ ارے کاکے، کیا ہوا؟ پکڑ کیوں نہیں رہا؟ بابو بھائی نے حیرانگی سے پوچھا۔ بابو بھائی، میں ایسے نہیں لوں گا، میری ماں کہتی ہے اپنی محنت سے کما کر کھانا چاہیے، مانگ کر نہیں، وہ آہستہ سے بولا۔ ارے واہ کاکے، تو بڑا ہی خوددار ہے، چل ایسا کر آج ابھی لے جا اور کل کام پہ آ جانا اور میں اسی میں سے پیسے کاٹ لوں گا۔ بابو بھائی غریب تھا مگر بڑے دل والا تھا۔ خاقان نے خوشی خوشی وہ برگر تھامے اور گھر پہنچا۔ ماں کو ساری بات بتائی تو وہ اپنے لاڈلے کی باتوں پہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
پھر وہ وقت سے پہلے جیسے بڑا ہو گیا تھا، اپنی ماں کا ذمہ دار بیٹا اور اپنے بھائی کا باپ۔ شام کے ٹائم وہ بابو بھائی کے برگر پوائنٹ پہ کام کرتا اور دن کو پڑھائی، ساتھ میں وہ عدیل کو بھی پڑھا رہا تھا۔ جس دن اس کا میٹرک کا رزلٹ آیا، اس دن وہ پرجوش انداز میں سڑک پر چلاتا ہوا بابو بھائی کو پکارتا ہوا آ رہا تھا۔ بابو بھائی، میں نے میٹرک میں ٹاپ کیا ہے، وہ چلا کر بولا، اور ذرا فاصلے پر ٹھیلے سے پھل خریدتی فرخندہ بیگم نے دلچسپی سے اس 16 سال کے لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ وہ دھیما دھیما سا مسکراتی ہوئی پاس آئی۔ لاؤ مجھے بھی دکھاؤ، فرخندہ بیگم نے اپنی ازلی نرم لہجے میں کہا تو خاقان نے جھجکتے ہوئے اخبار ان کی جانب بڑھا دیا۔ بہت زبردست، گاڈ بلیس یو، فرخندہ بیگم نے کہتے ہوئے اپنے پرس سے 5000 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، نہیں میڈم، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم بنا کسی وجہ کے پیسے نہیں لیتا کسی سے، وہ جلدی سے بولا اور پھر اجازت لیتا بابو بھائی کے ساتھ کام کروانے لگا۔ میڈم جی ایسا ہی ہے، پچھلے 4 سال سے میرے ساتھ کام کر رہا ہے، اپنی محنت سے زیادہ کبھی پیسہ نہیں لیتا، کسی سے ٹپ تک نہیں لیتا، بڑا خوددار ہے، بابو بھائی نے کہا اور پھر اس کے بارے میں بتاتا چلا گیا، اور میڈم فرخندہ کے دل میں مزید اس کے لیے ہمدردی پیدا ہونے لگی۔ سنو، مجھے اپنی 10 سالہ بیٹی کے لیے ایک ٹیوٹر چاہیے، ابھی وہ 4تھی کلاس میں ہے، تو کیا تم اسے پڑھا دو گے؟ فرخندہ بیگم نے اپنے طریقے سے اس کی مدد کرنے کا سوچا، اس سے کچھ سوچتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر وہ ننھی سی ہانیہ کو ٹیوشن دینے لگا اور میڈم فرخندہ نے اس کو مزید ٹیوشن دلوائی تھی اور اس کا اچھا خاصا خرچہ نکل جاتا تھا، اور عدیل کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن بھی مل گیا تھا۔ پھر جب اس کا BSc کمپلیٹ ہوا تو میڈم نے اسے اپنے آفس میں پارٹ ٹائم جاب دے دی۔ پھر وہ کبھی بابو بھائی کو نہیں بھولا تھا، ہمیشہ ان سے ملنے جاتا تھا۔ میڈم فرخندہ نے اپنی کمپنی کی جانب سے اسے ایک فلیٹ بھی دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے پیسوں کی سیونگ کر کے اپنے چاچا تایا لوگوں سے اپنا گھر واپس لینے کا ارادہ کیا تھا۔ جب MBA کے بعد اس نے میڈم فرخندہ کی کمپنی کو جوائن کر لیا تو 2 سال کے بعد وہ اپنے پرانے محلے آیا تو وہاں اسے پتہ چلا اس کے چاچا اور تایا دونوں ہی بدترین حالات میں جی رہے ہیں۔ چاچا کی اکلوتی بیٹی نے کسی شخص سے بھاگ کر شادی کر لی تھی اور اس نے ایک دن اس کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ تایا کا بیٹا جو بڑا تھا وہ تو چھوڑ کر چلا گیا اور چھوٹا نشے پہ لگا ہوا تھا، یہاں تک اس نے اپنے باپ پہ اتنا قرض چڑھا دیا تھا کہ انہوں نے یہ گھر تک بیچ دیا۔ اب وہ لوگ کن حالات میں رہ رہے تھے کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس نے مالک مکان سے بات کر کے اس گھر کو خریدا اور دوبارہ سے بشرا بیگم اور عدیل کے ساتھ اس گھر میں آ گیا جو کہ اس کے باپ کا خریدا ہوا کبھی گھر ہوا کرتا تھا۔ انہی دنوں ہانیہ میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ وہ اپنی ہر بات خاقان سے شیئر کرتی تھی اور کب وہ خاقان کی اتنی ہادی ہوئی کہ وہ بے اختیار اس سے محبت کر بیٹھی۔ اپنی 16ویں سالگرہ پہ اس نے جب اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا بےہودگی ہے ہنی، جاؤ یہاں سے، فرخندہ بیگم نے ڈر کر کہا۔ پلیز مما، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ تڑپ کر بولی۔ خاقان نے زور سے مٹھیاں بھیج کر اسے دیکھا جو کہ آج سب کے سامنے اس کا تماشا بنا رہی تھی۔ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے جس نے اس کا ذہن خراب کیا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ اسی کا کیا دھرا ہے، فرخندہ بیگم کے شوہر اور ہانیہ کے ستیلے باپ فریاد خان نے کہا۔ میں اچھے سے جانتی ہوں خاقان ایسا نہیں ہے، اور خاقان تم اس کے لاہور کالج میں ایڈمیشن کی ساری فارمیلٹی پوری کرو، یہ اگلے ہفتے ہی لاہور جائے گی اور وہیں ہاسٹل میں رہے گی، اس کا یہی علاج ہے، فرخندہ بیگم نے سرد لہجے میں کہا تو روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن وہ لان میں بیٹھے ہی رو رہی تھی کہ تبھی فریاد اس کے پاس آیا۔ میں جانتا ہوں بیٹا تم بہت دکھی ہو، میں تمہارا سگا باپ تو نہیں ہوں لیکن تمہارا غم اور میرا غم ایک ہی ہے، میں نے بھی تمہاری ماں سے بہت محبت کی مگر اس نے کبھی میری عزت ہی نہیں کی، اور دیکھو نا اب یہ اسی کم عمر لڑکے کی محبت میں وہ پوٹ پوٹ ڈوب چکی ہے۔ فریاد خان کی بات پر وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا، ایسا نہیں کر سکتی میری ماں، آپ میری موم پر الزام لگا رہے ہیں، وہ انتہائی غصے سے بولی۔ جھوٹ نہیں بول رہا، ثبوت ہے میرے پاس، فریاد خان نے کہا، پھر موبائل میں ایک ویڈیو چلا کر اس کو دکھائی جس میں میڈم فرخندہ صوفے پر لیٹی ہوئی تھی اور خاقان ان کے اوپر جھکا تھا۔ یہ فریاد خان کی سازش تھی۔ کچھ دن پہلے فرخندہ بیگم کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ خاقان نے انہیں سہارا دے کر صوفے پر لٹایا تھا اور اس ویڈیو کو ایڈٹ کر کے غلط رنگ دیا گیا تھا۔ ہانیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی، پھر وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پھر فریاد خان جس کا مقصد تھا ماں بیٹی کو آمنے سامنے لانا وہ فیل ہو گیا، کیونکہ وہ سب دیکھنے کے بعد ہانیہ تو بالکل ہی گمسم ہو گئی تھی، اور جس دن اس نے یہ شہر چھوڑا اس دن بھی اس نے چپ چاپ ڈرائیور کے ساتھ لاہور کا سفر طے کیا تھا۔ پھر وہ مہینوں گھر واپس نہیں آتی تھی اور اس بات کے پیچھے فریاد خان تھا۔ یہ بات جب فرخندہ خان کو پتہ چلی تو وہ ٹوٹ سی گئی تھی۔
انہوں نے گھبرا کر خاقان کو فون کیا اور خاقان جب تک آیا انہیں میجر ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ وہ جلدی سے انہیں لے کر ہاسپٹل پہنچا۔ اتنے مہینوں سے فرخندہ بیگم کے کہنے کے باوجود ہانیہ جو لاہور سے واپس نہیں آ رہی تھی، ان کی طبیعت خرابی کا سن کر بھاگی چلی آئی تھی۔ فرخندہ بیگم کو جب ہوش آیا تو اپنی جان سے پیاری لاڈلی بیٹی کو دیکھا جو کہ اپنے سوتیلے باپ کی سازشوں کی نظر ہو رہی تھی۔ پھر انہوں نے سر جھکائے کھڑے خاقان کو دیکھا جو کہ انہی بیٹوں کی طرح عزیز تھا، مگر اسے فرخندہ بیگم کا عاشق بنا دیا گیا تھا۔ پھر ان کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ انہوں نے اسی وقت اپنے وکیل کو بلایا اور ساتھ ہی نکاح خواں کو بھی آنے کا کہا۔ ان دونوں کا نکاح فرخندہ بیگم کی رضامندی سے ہوا تھا اور وکیل نے اس کی وصیت کے مطابق خاقان کو ہانیہ کا کیئر ٹیکر ہونے کے ساتھ ساتھ اس جائیداد کا 51 شیئرز کا مالک بنا دیا تھا۔ اور اگلی صبح فرخندہ بیگم کی وفات ہو گئی۔ خاقان کو ایسا لگا جیسے اس کے سر سے آج سائبان ہٹ گیا ہے۔ کفن دفن سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ہانیہ نے فریاد خان کے بھڑکانے پہ اس پہ فرخندہ بیگم کی قتل کا الزام لگا دیا۔ وہ 6 مہینے تک جیل میں رہا مگر کوئی ثبوت اس کے خلاف نہیں ملا تھا، اور ان دنوں فریاد خان نے جعلی پیپرز تیار کروا لیے تھے اور ہانیہ کو راتوں رات ملک سے باہر بھیج دیا گیا تھا۔ خاقان جب جیل سے نکلا تو جیسے سب کچھ ہی بدلا ہوا تھا۔ پھر اس نے سکندر انڈسٹری میں جاب کی اور 3 سال تک وہ اپنا نام کما چکا تھا، اور اب ہانیہ بھی 20 سال کی ہونے والی تھی۔ پھر اچانک سے جب اسے پتہ چلا کہ ہانیہ واپس آ چکی ہے تو اسے دوبارہ سے ہانیہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب وقت آ چکا تھا کہ فریاد خان اور فرحاد کو ان کی سزا ملے، کیونکہ وہ ان 3 سالوں میں ان کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر چکا تھا۔ مگر وہ یہ سب ہانیہ کو بھی دکھانا چاہتا تھا تاکہ اس کے دل میں جو بھی اس کے خلاف غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ وہ اذان کی آواز پر ماضی سے حال میں واپس آیا اور اپنی متاع جان کی پیشانی پہ جھک کر بوسہ دیا اور نماز ادا کرنے کے لیے نکل گیا۔ ہانیہ کی آنکھ کھلی تو خاقان مرر کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ ہانیہ کو گزری رات یاد آئی کہ وہ 3 سال کے بعد خاقان کے سینے سے لگی خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اسے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی، وہ اس سے نفرت کیوں نہیں کر پا رہی۔ خاقان نے مرر سے اسے مسلسل ٹکٹکی باندھے دیکھا تو مسکرا دیا۔ کیا بات ہے ہنی، زیادہ ہینسم لگ رہا ہوں کیا جو ایسے ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہی ہیں؟ خاقان نے پوچھا۔ وہ ہڑبڑا کر جلدی سے رخ موڑ گئی۔ چلیں جلدی سے فریش ہو جائیں، میں نے کالج چھوڑ کر لندن سے آئے ڈیلیگیٹ سے ملنا ہے، خاقان بولا۔ ہانیہ سر ہلا کر نہانے گھس گئی۔ ہانیہ کی نکھیوں سے خاقان کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس کا دل کیوں کر رہا تھا کہ وہ خاقان کو بس دیکھتی جائے۔ ہنی، میں شام کو آؤں گا تو ہم باہر کہیں ڈنر کریں گے، کیا خیال ہے؟ اس نے پوچھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں بول گئی۔ پھر وہ اسے کالج چھوڑنے کے بعد اپنی میٹنگ کے لیے چلا گیا۔ وہ جب کالج سے گھر پہنچی تو کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ اس نے لنچ کیا اور جا کر سو گئی۔ پھر کمرے کی لائٹ چلنے سے اس کی آنکھ کھلی۔ خاقان نے اسے سلام کیا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرنے لگا۔ کیسی رہی آپ کی میٹنگ؟ ہانیہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہنی کہ کیسی رہی ہوگی؟ خاقان نے الٹا سوال پوچھا۔ میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ ہانیہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ خاقان اس کے نظریں چرانے پہ بے اختیار مسکرا دیا، پھر اٹھ کر اس کے قریب آ گیا تو وہ تھوڑا سمٹ گئی۔ تمہیں پتہ ہے ہنی، سب کچھ تم جانتی ہو۔ آج تک جو ارادے میں نے کیے اللہ نے اس میں ہمیشہ مجھے کامیابی دی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ وہ اس کی قربت سے گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ اس کی لرزتی پلکوں کا رخ دیکھ کر خاقان کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ ایک پل کے لیے مبہوت سا رہ گیا، پھر خود کو سنبھالتا وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہانیہ نے اپنے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھا۔ یہ کیا کر رہی ہے تو ہانیہ؟ سنبھال اپنے دل کو، تمہیں خاقان کے بنے ہوئے جال کو توڑ کر اس کے گرد اپنا جال بننا ہے۔ وہ خود سے مخاطب ہوئی، پھر اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور اٹھ کر باہر نکل آئی۔ خاقان فریش ہو کر باہر نکلا تو ہانیہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ بھی کنگھی کر کے باہر نکل آیا اور ہانیہ کو ڈھونڈتا وہ لان کی طرف نکل آیا تو وہ جھولے میں کافی کا کپ لیے بیٹھی تھی۔ خاقان اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کا کافی کا مگ پکڑ کر وہ خود پینے لگا۔ وہ ہکا بکا سی سے دیکھنے لگی۔ اچانک وہ اٹھ کر جانے لگی تو خاقان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی۔ بیٹھو نا، وہ بولا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ خاقان اسے دیکھتے ہوئے گھونٹ گھونٹ کافی کو پینے لگا۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر کھانا کھا کر مما کی طرف چلتے ہیں، خاقان نے اس کی رخسار پر ہلکے سے چٹکی بھرتے ہوئے کہا تو چپ چاپ تیار ہونے چلی گئی۔ میں تمہارے دل سے ہر بدگمانی کو مٹا دوں گا ہنی، وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا۔ پھر ایک دلکش مسکراہٹ اس کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ ہانیہ نے تیار ہو کر آئینے میں خود پر ایک ناقدرانہ نظر ڈالی۔ اس سی گرین کلر کا پاؤں تک چھوتی فراک پہنی ہوئی تھی اور بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے اور گلے میں دوپٹہ ڈالا تھا۔ اسی وقت خاقان اندر آیا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ ماشاءاللہ، وہ پاس آ کر بولا تو نظریں چرا گئی۔ پھر وہ لوگ کھانا کھا کر خاقان کے گھر پہنچے تو بشرا بیگم ان کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ خاقان بشرا بیگم کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا
और हानिया सामने kursi पे बैठ गई। बुशरा बेगम इससे हल्की फुल्की बातें करते हुए कुछ न कुछ खाने के लिए पेश कर रही थी और हानिया इनकी मोहब्बत पे जैसे बेजान होती जा रही थी। वापसी पे हानिया बिल्कुल गुमसुम सी थी। खकान का गाड़ी चलाते हुए भी इसकी तरफ ध्यान था। क्या बात है हनी, इतनी चुप क्यों हो? खकान ने इसके हाथ पर हाथ रख कर पूछा तो वो चौंक सी गई। खकान की बात पे हानिया की आंखें झलक उठी। इसके रोने पे गड़बड़ आ गया और गाड़ी एक साइड पे पार्क करके इसने इसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। हनी मेरी जान, क्या हुआ है? इसने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। वो फूट फूट कर रो दी। वो सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकल आया। बाहर आओ हनी, खकान ने इसकी साइड का दरवाज़ा खोल कर कहा। वो आंसू साफ करती बाहर निकल आई। क्या हुआ है? अफीफ़ा या मम्मा ने कुछ कहा क्या? खकान ने इसका चेहरा थाम कर कहा। इसने नजरें झुकाए नफ़ी में सर हिलाया। मेरी तरफ देखो हनी, खकान ने इसकी थोड़ी पकड़ कर कहा। आपकी मम्मा बहुत अच्छी हैं, इनको देखकर मुझे मम्मा की याद आ गई। इसने कहते हुए होले से अपनी आंखें उठाई। इसकी कांच जैसी हेज़ल ब्राउन आंखें सुर्ख हो गई थी। खकान का दिल डूबा। इसने बेख्तियार अपने लब इसकी आंखों पर रख दिए। हानिया तो सुन हो गई थी। इससे खकान के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। खकान ने भी इसके गिर्द अपनी बाजुओं का मजबूत हिसार बांध दिया। फिर कुछ देर बाद वो इससे दूर हो गई। फिर वे दोनों घर के लिए निकल आए और घर पहुंचते ही खकान ने कपड़े चेंज कर बेड पर बैठा अपने ऑफिस का काम करने लगा और हानिया भी कपड़े चेंज करने के इरादे से ड्रेसिंग के सामने गई और अपना ग्लू बंद खोलने लगी। खकान कब से हानिया को कोशिश करते देख रहा था। फिर वो उठकर इसके पीछे आकर खड़ा हो गया। हानिया ने चौंक कर देखा। क्या मैं ट्राई करूं? खकान ने पूछा। जी, इसने इस बात में सर हिलाकर कहा और खकान ने ग्लू बंद खोलना चाहा मगर जिप में वो बुरी तरह अटक चुका था। तोड़नी पड़ेगी, खकान ने कहकर दांतों से इसे खींचा तो जिप के साथ साथ इसका मोतियों का ग्लो बंद भी टूट गया। वो आंखें फाड़े इधर उधर गिरते मोती देखने लगी। ओ गॉड, मेरा फेवरेट ग्लू बंद तोड़ दिया आपने, वो रूहान सी होकर बोली। सॉरी यार, वो टूट कर ही उतरना था, खकान ने कान पकड़ कर कहा। आपको लगता है ये मैं पेरिस से लाई थी? वो नम लहजे में बोली। अरे हमारे पाकिस्तान में ऐसे बहुत से मिलते हैं, खकान ने इत्मीनान से जवाब दिया। कोई नहीं मिलते यहाँ पर, वो झुंझुला कर बोली। कल हम जाएंगे शॉपिंग के लिए, तो जो पसंद आए ले लेना, खकान ने कहा। शॉपिंग करवाने जाएंगे और वो भी आप? वो आपको लंबा करते हुए आंखें फैलाकर बोली। क्यों यार, मैं शॉपिंग करने के लिए नहीं जा सकता क्या? खकान सटपटा कर बोला। नहीं, वो आजकल आप मुझे शौक पे शौक दिए जा रहे हैं, जो नहीं पसंद वही कर रहे हैं, हानिया ने आंखें घुमा कर कहा। खकान इसके अंदाज पर कहका लगाकर हंस दिया। फिर इसके पास आकर इसकी कमर में हाथ डालकर खुद की करीब कर लिया। हानिया सांस रोके इसको देखने लगी। मैं तो वो कर रहा हूँ जो तुम्हें पसंद है, वो इसके रुखसार के साथ अपना रुखसार मस करते हुए बोला। हानिया को लगा इसका दिल उछल कर बाहर आ जाएगा। वो कांपने लगी, इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। खकान ने इसका कांपता वजूद और घबराहट देखकर इसे होले से छोड़ दिया। वो जल्दी से कपड़े उठाकर वॉशरूम में घुस गई। कपड़ों समेत वो शॉवर के नीचे खड़ी हो गई और इसके आंसू पानी के साथ मिलकर पानी में बह रहे थे और वह ज़मीन पे बैठती चली गई। फिर वो जब इसका मन हल्का हुआ तो वॉशरूम से बाहर आई तो खकान कमरे से जा चुका था। वो इसके आने से पहले पहले सो गई। कुछ दिन तक वो दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। कभी वो इसे घुमाने ले जाता और कभी शॉपिंग के लिए। मगर फिर अचानक से हानिया को जैसे कोई चीज़ अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, मगर वो इसे समझ नहीं पा रही थी। आज वो जल्दी घर आ गया था तो चलती हुई वास आई। खकान, हानिया ने काम में मसरूफ़ खकान को पुकारा। जी जाने खकान, इसे सर उठाकर कहा। कल रात को मेरी फ्रेंड की शादी है तो मैं चली जाऊँ क्या? वो जल्दी से बोली। इसने नज़रें उठाकर इसे देखा, फिर उठकर इसके पास चलाया और इसके हाथ थाम कर चूमे। मेरी जान, ज़रूर जाओ और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, इसने मुस्कुरा कर कहा। वो दिल की धड़कन को काबू करते हुए हाथ छुड़वा कर जल्दी से बाहर निकल गई। खकान आज ऑफिस से काफ़ी लेट हो गया था। वो कमरे में आकर गिरने वाले अंदाज में सोफे पे बैठा। फिर टाई की नोट ढीली करके इसने सोफे की पुश्त पे सर टिकाकर आंखें मूंद ली। हानिया ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो खकान को देखकर चौंकी। आपकी तबीयत तो ठीक है? हानिया ने पूछा। बस ज़रा सर में दर्द है, वो सर मसलते हुए बोला। ओह, वो चाय बनवा दूँ? हानिया ने पूछा। हाँ बनवा दो, मगर प्लीज़ पहले मेरा सर भी दबा दो, वो होले से बोला। हानिया इसके पास बैठकर इसका सर दबाने लगी। इसके हाथ की चूड़ियाँ खनक रही थी। खकान ने इसका हाथ थाम लिया और फिर चौंक कर आंखें खोली तो हानिया को देखकर मबहूत रह गया। इसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और बालों का जोड़ा बनाए हुए थी और होंठों पे रेड कलर की लिपस्टिक इसके गोरे रंग पे बहुत सूट कर रही थी। खकान को तो लगा जैसे इसकी सांसें थम गई थी हैं। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो, वो होले से इसका गाल छू कर बोला। हानिया ने इसकी आंखों में एक मकनातीसी चमक देखी। हानिया ने जल्दी से नज़रें फेर ली और उठकर जाने लगी।
तो खाकान ने इसका हाथ थाम कर इसे अपने पास बिठाया। मुझे लेट हो रहा है, आप प्लीज़ रेस्ट करें, थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। वो इसकी नज़रों की तपिश से घबरा कर बोली, जाना ज़रूरी है क्या? वो अपने लबों से इसके रुखसार को चूमते हुए बोला। हानिया को ऐसा लगा इसके रुखसार पे कोई जलता अंगारा रख दिया हो। वो तड़प कर उठी। आप होश में नहीं हैं? वो पीछे हटते हुए बोली। खाकान भी उठकर इसके करीब आने लगा तो उल्टे पाँव पीछे जाने लगी और ड्रेसिंग टेबल के साथ इसकी पीठ लग गई। खाकान ने ड्रेसिंग की दोनों साइडों पर हाथ रखकर इसका रास्ता रोका। क्या कहा था अभी कि मैं होश में नहीं हूँ? तो मेरी जान, इस कदर होश रुबा हुस्न से मुझे मदहोश करके खुद ही कह रही हो कि होश में नहीं हूँ। इस कातिल हुस्न के सामने खाकान अब्बासी आज खुद को घायल महसूस कर रहा है। वो मसूर कुन अंदाज में बोला। हानिया को इसकी गर्म सांसों से अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हुआ। प्लीज़ खाकान, वो हकला कर बोली। खाकान ने मज़ीद ना परेशान करते हुए इसे जाने का रास्ता दिया। वो तेज़ी से निकलने लगी तो फिर खाकान ने इसका बाजू थाम लिया और फिर इसके करीब आकर पीछे से इसके गिर्द अपने बाजू से हिसार बनाकर इसकी गर्दन पर लब रखा। हानिया ने मुठ्ठियाँ भेज ली। मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ हानिया खाकान अब्बासी, जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। वह इसकी कान की लू को लबों से छूते हुए बोला। हानिया ने इसकी बात पे कुरब से आंखें मीच ली। प्लीज़ खाकान, मुझे जाने देना, वो इल्तिजाई अंदाज में बोली। खाकान ने मुस्कुरा कर छोड़ दिया। हानिया तेज़ी से बाहर निकल गई। नहीं, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। तो फिर मुझे खुद को इनके सुपुर्द भी नहीं करना। मैं खुद को मज़ीद नहीं तोड़ सकती। मुझे खाकान को रोकने के लिए कुछ करना होगा। हानिया ने सीट की बैग से टेक लगाए दिल ही दिल में सोचा। फिर शादी हाल पहुँच भी वो गुमसुम ही रही थी। वापसी में वो फिर से खाकान का ध्यान किसी और तरफ लगाने का सोचती रही। गाड़ी जब पोर्च में खड़ी हुई तो वो बोझल दिल के साथ अंदर बढ़ गई। इसका हलक खुश्क हुआ था। वो जल्दी से पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ी। इसने फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकालकर मुंह को लगाई। फिर वो फ्रिज बंद करके मुड़ने लगी। अचानक इसकी नज़र शीशे के बाउल पर पड़ी। इसकी आंखों में चमक आ गई थी। इसने बाउल उठाया और अपने पाँव से जूते निकालकर बाहर रखे और फिर इस बाउल को उठाकर ज़ोर से पाँव पे मारा। साथ ही इसकी दिल खराश चीख भी निकली। तकलीफ से इसकी आंखों में आंसू झलक गए। वो ज़मीन पे बैठती चली गई। खाकान ऑफिस का काम कंप्लीट करके लैपटॉप साइड पे रखकर उठ खड़ा हुआ। ये हानिया आई नहीं है अभी तक? खाकान बड़बड़ाया और फिर बाहर निकलकर वो सीढ़ियाँ उतर ही रहा था कि हानिया की दिल खराश चीख से इसने घबरा कर इधर उधर देखा। फिर वो तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगता किचन में पहुंचा तो अंदर का मंजर देखकर वो लरज़ के रह गया। हानिया के पाँव से खून तेज़ी से निकलकर फर्श पे फैला था। वो तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा और फिर जल्दी से इसका दुपट्टा इसके पाँव पे रखा। रिहाना, खाकान ने चिल्लाकर मेड को आवाज़ लगाई। नौकर सारे ही भागे चले आए थे। वो सब भी हानिया का खून देखकर परेशान हो गए। जाओ, खाबर को बोलो कि जल्दी से गाड़ी निकालो और मुझे कोई कपड़ा भी दो, खाकान ने जल्दी से कहा। फिर खाकान इसको गोद में उठाकर तेज़ी से गाड़ी की तरफ बढ़ा। हॉस्पिटल में पाँव की पट्टी करवाकर खाकान इसे लेकर घर आ गया था। इसके पाँव में से 2-3 जगह कांच लगे थे और सबसे ज़्यादा कट ऊपर था। इस कट पे टांके लगे थे। खाकान ने इसे उठाकर रूम में ले आया और फिर इसको मेडिसिन खिलाकर इसके पास बैठकर इसका सर दबाने लगा। इंजेक्शन की वजह से इसको दर्द महसूस नहीं हो रहा था। इससे जल्दी वो सो गई थी। खाकान इसके पास बैठा इसे देख रहा था। इसका चेहरा तो जैसे कमला गया था। फिर खाकान ने बैकग्राउंड के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद ली। हानिया की आंख खुली तो इसके पाँव में दर्द की ठेसें उठ रही थी। वो आहिस्तगी से उठी और इसकी कराह निकल गई। खाकान की आंख इसके कराहने से खुल गई थी। इससे जल्दी से उठकर लाइट चलाई। क्या हुआ हानी? वो बेचैन होकर बोला। मुझे कपड़े चेंज करने हैं, वो नरम लहजे में बोली। अच्छा, मैं करवा देता हूँ, खाकान ने कहा और कपड़े निकाल कर ले आया। चलो उठो, खाकान ने कहा। नहीं, रिहाना को बुलवा दें, वो जल्दी से बोली। हानी, रिहाना सो गई होगी, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, वो नरम लहजे में बोला। नहीं, मैं सुबह चेंज कर लूँगी, वो जल्दी से बोली। खाकान लब भेज कर रह गया और फिर बाहर जाकर रिहाना को भेजा। रिहाना इसके कपड़े चेंज करवा कर बाहर निकली तो फिर खाकान अंदर आया। तुम्हें कुछ खाना है क्या? खाकान ने पास जाकर पूछा। वो नफ़ी में सर हिलाकर मुंह मोड़ कर लेट गई। इसके बदले बदले से अंदाज पे उलझ गया। हानिया की आँख खुली तो इसने देखा 9 बज रहे थे। वो उठकर बामुश्किल वॉशरूम में गई और मुंह हाथ धोकर बाहर आई तो खाकान नाश्ते की ट्रे लेकर अंदर दाखिल हो रहा था। हानिया को उठा देख कर चौंका और फिर ट्रे रखकर इसकी तरफ बढ़ा। हानी, तुम खुद क्यों गई वॉशरूम? वो पास आकर इसे कंधों से थाम कर बोला। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, वह इससे दूर होते हुए बोली। खाकान लब भेज कर रह गया। तुम्हें क्या हो गया हनी? कल रात से अजीब सा बिहेव कर रही हो, वो उलझे हुए लहजे में बोला।
کچھ نہیں ہوا مجھے، بس آپ سے ریکویسٹ ہے مجھ سے دور رہا کریں۔ وہ تپ کر بولی، کیوں رہوں دور؟ وجہ کیا ہے؟ خاقان نے تلخ لہجے سے کہا۔ وجہ جاننی ضروری نہیں ہے آپ کے لیے، اور نہ ہی بتاؤں گی کیونکہ میں آپ کی غلام نہیں ہوں۔ وہ اونچی آواز میں بولی۔ آواز نیچی رکھو ہانیہ، مجھے ایسے لہجے پسند نہیں ہیں۔ شوہر ہوں تمہارا، تمہارے قریب آنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، تم بھی نہیں۔ خاقان نے اس کا منہ اپنے ہاتھوں سے بھینچ کر کہا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں غصہ نفرت ایک ساتھ جھلکنے لگے۔ خاقان ایک پل کے لیے سن ہو گیا۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر زور سے ٹیبل کو ٹانگ مارتا ہوا باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج اس کو لگ رہا تھا اس کا دل بند ہو رہا ہے، وہ کمزور پڑ رہا تھا۔ اسے ہانیہ کی نفرت سے ڈر لگ رہا تھا، اسے ہانیہ کو کھو دینے سے ڈر لگ رہا تھا۔ خاقان نے کرب سے آنکھیں موند لی، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ او گاڈ، مجھے ہانیہ سے بات کرنی ہوگی، ایک بار ثبوت دکھاؤں گا تو ضرور مانے گی۔ وہ بڑبڑایا اور پھر تیزی سے گاڑی واپس گھما گیا۔ خاقان گاڑی سے نکل کر جلدی سے اندر داخل ہوا اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا ہی تھا کہ فریاد خان کو ہانیہ کے روم میں داخل ہوتا دیکھ کر چونکا اور پھر جلدی سے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ آج میں دیکھتا ہوں تم کتنا گرتے ہو فریاد خان، خاقان نے تلخ لہجے سے کہا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچا تو ہانیہ کے منہ سے نکلتے انگارے اس کے وجود کو جیسے جلا کر بھسم کر گئے تھے۔ اس کا دل کیا کہ کاش وہ یہاں آیا ہی نہ ہوتا، یا پھر کاش یہ سننے سے پہلے وہ بہرا ہو جاتا۔ اس کا اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ پھر وہ خود کو سنبھالتا باہر نکل آیا۔ اس کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، یہ جان کر کے وہ اتنے دنوں سے پیار کا ناٹک کر رہی تھی۔ اس نے کار میں بیٹھ کر اسے فل سپیڈ پہ چھوڑ دیا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے وہ بے مقصد سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتا رہا۔ پھر اس نے انسپکٹر کو فون کر کے نیوز چینل پہ سب ثبوت دکھانے کا کہا۔ صبح فرسٹ ٹائم گرفتاری کا حکم دیا گیا۔ گاڑی کو خان مینشن کی طرف موڑا۔ ہانیہ نے بے چینی سے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ 12 بجے ہیں، خاقان آئے کیوں نہیں ابھی تک؟ ہانیہ بڑبڑائی، پھر گاڑی کے ہارن پہ چونکی اور جلدی سے ٹیرس پہ جا کر نیچے دیکھنے لگی۔ وہ بوجھل قدموں سے اندر داخل ہوا اور 10 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھول کر خاقان اندر داخل ہوا۔ کہاں تھے آپ؟ ہانیہ نے تپ کر پوچھا۔ خاقان نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر انسنی کر کے سائڈ ٹیبل پہ پڑے پانی کے جگ سے پانی ڈال کر پینے لگا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں خاقان، جواب کیوں نہیں دے رہے آپ؟ ہانیہ نے اس کی بازو سے پکڑ کر کہا۔ اس نے ایک نظر اس کے غصے سے تپے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کو پیچھے ہٹاتے ہوئے واش روم میں گھس گیا۔ ہانیہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ پھر کچھ آدھے گھنٹے کے بعد وہ واش روم سے نکلا تو شرٹ لیس تھا، اس نے صرف ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ ہانیہ اسے پہلی بار شرٹ لیس دیکھ رہی تھی تو وہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ سر جھٹک کر اس کے پاس آئی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ ہانیہ چیخ کر بولی۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے میں جہاں بھی ہوں؟ خاقان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں فرق پڑے گا تو کسے پڑے گا؟ محبت کرتی ہوں آپ سے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ خاقان ایک جھٹکے سے مڑا، ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار پہ مارا۔ بس بہت سن لی تمہاری یہ محبت والی بکواس، وہ چیخ کر بولا۔ ہانیہ بے یقینی سے رخسار پہ ہاتھ رکھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہ بھی چیخ کر بولی۔ میں بتاتا ہوں تمہیں کیوں کر رہا ہوں۔ آج دوپہر کو جو کچھ تمہارے اور تمہارے گھٹیا باپ کے بیچ گفتگو ہوئی وہ سب سن چکا ہوں۔ دھوکہ دے رہی تھی نا تم مجھے، پیار کا جھوٹا ناٹک کر رہی تھی۔ اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے کہ جب میں نے تم سے کہا کہ میں ہمارے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں تو تم نے خود کو بری طرح زخمی کر لیا کہ میں تمہیں چھو نہ سکوں، خاقان نے دھاڑ کر کہا۔ ہانیہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا، وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ آپ نے چھپ کر میری باتیں سنی، وہ چلا کر بولی۔ کس قدر بے شرم ہو تم، میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھ سے ابھی بھی زبان درازی کر رہی ہو، وہ اسے گھور کر غصے سے بولا۔ ہاں بے شرم تو سچ میں واقعی ہی ہوں، کیونکہ میں ایسی عورت کی بیٹی اور ایسے مرد کی بیوی ہوں جن کا آپس میں افیئر چل رہا تھا، ناجائز تعلقات تھے ان کے درمیان، مگر میری بے شرمی دیکھو، میں اپنی ماں سے بھی کچھ نہ کہہ سکی اور اپنے شوہر سے بھی کچھ کہہ نہیں سکتی، وہ چیخ کر بولی۔ خاقان کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اسے اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے قریب کیا۔ تمہارے سوتیلے باپ نے تمہیں ایک زہریلی ناگن بنا دیا ہے اور میں آج تمہارے فن کو کچل کر رہوں گا کہ تم مزید مجھے ڈس نہ سکو، خاقان نے شفاق لہجے میں کہا، پھر اسے اٹھا کر بیڈ پہ پٹکا۔ ہانیہ کی چیخ نکلی۔ خاقان نے اس کے اوپر جھک کر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش، اگر تمہاری اب کوئی چیخ نکلی تو جان لے لوں گا، وہ شفاق لہجے سے بولا۔ ہانیہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ خاقان نے اس کے گلے سے دوپٹہ نکال کر دور پھینکا۔ آج کی رات تمہارے لیے اذیت ناک رات ہوگی ہانیہ خان،
تم جب بھی اس رات کو یاد کرو گی تو بہت پچھتاؤ گی۔ خاقان نے اس کے پاس جا کر کہا اور پھر وہ اس پر جھکتا چلا گیا اور محض پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ وہ اپنا حق وصول کر کے پرسکون سو چکا تھا۔ وہ کتنے گھنٹوں سے رو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر سوئے ہوئے خاقان پر ڈالی اور پھر وہ اٹھی۔ اس نے فروٹ نائف اٹھایا اور اس سے پہلے وہ خاقان کے سینے میں گھونپتی کہ باہر سے پولیس سائرن کی آواز آنے لگی۔ اسی وقت خاقان کی آنکھ کھلی تو ہانیہ کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے کرب سے آنکھیں میچ گیا، پھر آہستہ سے اٹھا اور شرٹ پہن کر باہر نکل گیا۔ ہانیہ بھی اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکل آئی۔ پولیس نے فریاد خان اور فرحاد کو اریسٹ کر لیا تھا۔ ہانیہ بیٹا یہ جھوٹا ہے، اس کا یقین مت کرنا، فریاد خان چلایا تو خاقان نے ریموٹ پکڑ کر نیوز آن کی تو وہاں سیٹھ زید سے ہوئی ان کی گفتگو کی ریکارڈنگ چل رہی تھی، جس میں فریاد خان نے فرخندہ بیگم کو زہر دینے کا ذکر کیا اور ڈاکٹر کا بھی بیان تھا۔ ہانیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ خاقان نے ایک سرد سی نگاہ اس پہ ڈالی اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی روم میں آئی تو خاقان سوٹ کیس میں کپڑے ڈالتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ تڑپ کر اس کے پیچھے بھاگی اور اسے پیچھے سے ہگ کر لیا۔ آئی ایم سو سوری، پلیز خاقان مجھے اکیلا مت چھوڑ کر جائیے، میں مر جاؤں گی، وہ تڑپ کر بولی۔ فکر مت کرو، نہیں مرو گی، کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا۔ وہ اسے بے دردی سے خود سے الگ کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ پیچھے تہی دامن تڑپ تڑپ کر رو دی۔ وہ 2 دن سے بخار میں تپ رہی تھی اور ملازمہ نے خاقان کو فون کر کے بتایا بھی تھا مگر اس کے باوجود نہیں آیا۔ مگر بشریٰ بیگم عدیل کے ساتھ آئیں اور اسے زبردستی اپنے گھر لے آئی تھی۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی سی خاقان کے بیڈ پہ ہی سو گئی۔ خاقان ابھی آفس سے آیا تھا اور کپڑے چینج کرنے کے لیے جیسے ہی کمرے میں آیا تو سامنے بیڈ پر کمبل میں لیٹے ہوئے وجود کو دیکھ کر چونک گیا۔ پھر وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور آنکھیں موندے گہری نیند میں تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے لبوں کو چھوتی لٹ کو پیچھے کرتے چونک گیا۔ اس نے ماتھے اور رخسار کو چھوا تو بخار میں آگ کی مانند دہک رہی تھی۔ وہ بے چین سا ہو کر باہر نکلا تو بشریٰ بیگم باہر لاؤنج میں بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ امی، وہ ہانیہ کی طبیعت تو بہت زیادہ خراب ہے، ڈاکٹر کو نہیں دکھایا تھا کیا؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ یہ تمہارا کام ہے، ہمارا نہیں، میں تو بس اپنا فرض پورا کرتے ہوئے اپنی بہو کو اپنے گھر لے آئی ہوں، بشریٰ بیگم نے کہا تو وہ سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ گھر آیا تو اس کے ساتھ ڈاکٹر تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد پانی کی پٹیاں رکھنے کو کہا تھا۔ رات کافی دیر تک وہ اس کے پاس ہی بیٹھا رہا تھا۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد وہ اٹھ کر جانے لگا کہ وہ بے اختیار اس کا بازو تھامتے اس کے کندھے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پلیز مجھے ایک بار معاف کر دیجیے، میں جانتی ہوں میں نے بہت بڑا گناہ کیا، آپ کو دھوکہ دیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں نا سچ میں محبت کرتی ہوں۔ میں بابا کی باتوں میں آ گئی تھی، میں نے کئی بار انہیں روکنے کی کوشش کی مگر وہ ہمیشہ مجھے ایسی باتوں میں الجھاتے کہ میں آپ کو سچ میں مما کا قاتل سمجھنے لگی، مگر مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا میں خود قاتلوں کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوئی ہوں۔ پلیز مجھے ایک بار معاف کر دیجیے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان روتی بولتی جا رہی تھی اور خاقان کا دل جیسے پسیج گیا تھا۔ وہ اس سے ناراض نہیں رہ سکتا تھا، یہ بات تو بالکل کنفرم تھی۔ وہ اب اس کی محبت تھی، جب اس سے محبت نہیں تھی تب وہ اس کی آنکھوں میں ایک آنسو تک برداشت نہیں کرتا تھا۔ اچھا تو تم سوری کر رہی ہو، ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا مگر ایک شرط پہ، وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، آپ مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جلدی سے بولی۔ ارے شرط سن تو لو، یہ نہ ہو کہ بعد میں مکر جاؤ۔ وہ اپنے انگوٹھے کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ مجھے چاہے اس کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑے، میں وہ جان دے کر بھی شرط پوری کرنے کو تیار ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ اوکے تو تم مجھے ہر روز اپنے پیار کا پروف دینا ہوگا، مارننگ ایوننگ نائٹ میں کس کر کے آئی لو یو بولنا ہوگا۔ وہ بولتا گیا اور ہانیہ کی آنکھوں میں بے یقینی بھرے تاثرات ابھرے، پھر حیا کی سرخی اس کے چہرے پہ چھا گئی۔ وہ پرشوق نگاہوں کی تاب نہ لاتے گھبرا کر نگاہیں جھکا گئی۔ اب دو نا ثبوت، وہ اپنا رخسار اس کے چہرے کے پاس کرتے ہوئے بولا تو ہانیہ نے زور سے آنکھیں میچتے ہوئے آہستہ سے اپنے مخملی لب اس کے رخسار پہ رکھے تو خاقان کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ تپتی دھوپ سے چھاؤں میں آ گیا ہو، دل میں ٹھنڈک سی پہنچی تھی۔ آئی لو یو، وہ کپ کپاتے لہجے میں بولی، پھر اس نے اپنا دوسرا رخسار سامنے کیا۔ یہ چیٹنگ ہے، یہ ڈیل تھوڑی ہوئی تھی کہ دونوں رخسار پر کرنا ہے، وہ منہ بسور کر بولی۔ ٹھیک ہے پھر میں بھی معاف نہیں کروں گا، تو تم میری بات ہی نہیں مانتی ہو، وہ جان بوجھ کر اسے ستانے کے لیے بولا تو اس کی بات پر وہ گھبرا کر جلدی سے اس کا بازو دبوچتی اس کے دوسرے رخسار پر بھی اپنے لب رکھ گئی۔ خاقان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا۔ آئی لو یو ٹو جانے خاقان، وہ اس کے کان کی لوک کے پاس گمبھیر لہجے میں بولا تو جیسے پوری جان سے کانپ گئی تھی۔ وہ اسے حصار میں لیے اس پر اپنی شدتیں برسانے لگا۔ وہ اس کے پیار کی برسات میں بھیگتی جیسے کسی اور دنیا میں ہی پہنچ چکی تھی۔
کتنے سالوں کے بعد بے قرار دل کو قرار آیا تھا۔ اگلی صبح وہ اٹھی اور فریش ہونے کے بعد چلتی ہوئی خاقان کے پاس آئی، جو کہ تکیے کو باہوں میں دبوچے سو رہا تھا۔ آئی لو یو جانے جانا، وہ اس کے رخسار پہ جھکتی بولی تو خاقان مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا اور اسے دیکھنے لگا، جو کہ کھلی کھلی سی لگ رہی تھی۔ اس نے کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے قریب کیا۔ میری جان، آج پھر سے اپنے حسن کے ہتھیاروں سے لیس مجھے مات دینے آ گئی ہیں؟ پتہ ہے نا، پھر اپنے جذبات کی روح میں بہک جاؤں گا۔ وہ خمار آلود لہجے میں بولتا اسے سر پٹانے پہ مجبور کر گیا۔ ارے ممی جی آپ، ایک دم سے وہ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو خاقان نے ہڑبڑا کر اسے چھوڑا اور جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی آتی ہے مجھے، وہ بولی، اور پھر اس سے پہلے خاقان اسے پکڑتا ہنستی ہوئی باہر کی جانب بھاگ گئی۔ وہ بھی مسکراتا ہوا تیار ہونے لگا۔ 3 مہینے بعد فریاد خان اور فرحاد خان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس دن جیسے خاقان کے مقصد کو تکمیل ہو گئی تھی۔ خاقان، آپ کو پتہ ہے میں کیا سوچ رہی ہوں؟ ماما والا مینشن نہ کسی خیراتی ادارے کو دے دیتے ہیں، زندگی بھر ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس نے خاقان کے کندھے پہ سر رکھتے ہوئے کہا۔ بالکل، اور وہ خیراتی ادارہ ہم خود تیار کریں گے۔ ہماری خود کی NGO ہوگی جو کہ بے سہارا اور یتیم بچوں کو فرخندہ خان مینشن میں جگہ دیں گے، اور تم اس NGO کی ہیڈ ہوگی۔ کیا خیال ہے میری جان؟ خاقان نے کہا۔ لیکن میں نہیں کر پاؤں گی، آپ کو پتہ ہے نا میں کتنی لیزی ہوں اور ڈرپوک بھی، وہ منہ بسور کر بولی۔ جب تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں کس چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ بس اب جلدی سے اپنی NGO کھولنے کی تیاری پکڑو، اور میں تمہیں کسی قسم کی مہلت نہیں دینے والا۔ میرا یقین ہے تم ایک دن بہت کامیاب بنو گی، وہ مسکرا کر بولا تو وہ آسودہ انداز میں مسکرا دی تو خاقان اچانک اس کے قریب ہوا۔ اس سے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر محبت بھرا لمس چھوڑا تو وہ شرم سے لال سرخ ہوئی تھی۔ خاقان اس کے پل میں سرخ ہونے پر مسکرا دیا تھا۔